غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو بخاری صاحب سب سے پہلے تو وہ ویڈیو جو کہ وہاں پر رہنے والے غزہ کی پٹی میں رہنے والے ان کو دی جا رہی ہے پیراشوٹ کے ذریعے امداد اور سمندر سے جا کر وہ پکڑے ہیں، اس کا ذکر کریں گے۔ اور دوسرا، امریکہ نے جو قرارداد کو ویٹو نہیں کیا ہے سلامتی کونسل کی، اور اس کے بعد اسرائیل بڑا ناراض ہے، نیتن یاہو اب امریکہ سے سب دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے یہ ڈرامہ ہے، مجھے ذرا گیم سمجھائیں۔ میں بالکل کنوکشن سے کہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے، ہاں، اور یہ صرف چونکہ فیس بھی تو دکھانا ہے نا باقی کی دنیا کو کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ بٹ سر وہاں کی عوام اتنا زیادہ اگینسٹ ہے بائیڈن کے، اسی کا منہ بند کرنے کے لیے یہ چھوٹے موٹے اقدامات کیے گئے ہیں۔ میں تفصیل سے اس کے اوپر آتا ہوں، پہلے ہم بات کریں وہ جو امداد آ رہی ہے، امداد کی جس طریقے سے وہ امداد فلسطین کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ ہاں، ہم توقع کریں گے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کی ویڈیو بھی دکھائیں ان کو، وہ منہ چڑھا رہی ہے پوری انسانیت کا، پوری دنیا کا منہ چڑھا رہی ہے کہ اتنا اپاہج کر دیا ایک چھوٹے سے اسرائیل نے، جو ایک اللیگل ناجائز اولاد جس کو کہتے ہیں وہ ہے، کہ پوری دنیا مجبور ہے کہ کوئی آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا غزہ کے اندر، اور سمندر کے پانیوں سے اٹھا کے یہ لوگ خوراک کی چیزیں لا رہے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے اس دنیا کی تمام پاورفل لیڈرشپ کو جو اتنے اپاہج ہیں۔ یہ منہ چڑھا رہی ہے، میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ منہ چڑھا رہی ہے پوری انسانیت کا، پوری انسانی ضمیر کا۔ میں کہتی ہوں یہ بھی شکر ہے کہ انہوں نے پیراشوٹس پر کچھ فائرنگ نہیں کرتی، ایٹ لیسٹ آنے تو دی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے سلامتی کونسل میں قرارداد کے منظور ہونے کے بعد یہ مینڈیٹری ہے۔ وہ جو احمق لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ مینڈیٹری نہیں ہے جی، یہ تو بس ہمیں ایک رائے ہے، نو اٹس ناٹ۔ اس کو بنیاد بنا کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں اسرائیل کا بلاکیڈ کر سکتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے پوری دنیا اس کا سوشل بائیکاٹ کر سکتی ہے، اس کا اکنامک سینکشنز لگا سکتی ہے۔ اگر لگانا چاہے اگر نہ لگائیں تو ان کا پھر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے، گالیاں دی جا سکتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کو گالیاں دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے تو ان پر عمل درآمد کون کروائے گا؟ میں عرض کروں وہی دیکھیں، وہ جو سیکرٹری جنرل جس کی یہ ذمہ داری ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہے، وہ تو چلا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو اب بھی دھمکی لیا کہ اگر اسرائیل نے اس کے باوجود بھی رفح پہ حملہ کیا تو یہ ناقابل معافی جرم ہوگا۔ وہ بیچارہ تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو گونگے بہرے، یہ جو ورلڈ کی لیڈرشپ ہے، یہ جو مامے بنتے ہیں، یہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں، چائنا نے، رشیا نے بہت کوشش کی لیکن امریکہ نے ایک نہیں چلنے دی ان کی۔ تو میرا خیال سے یہ کہنا کہ یعنی امریکہ کا یہ کہنا کہ جی اگر رفح پہ حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی سلامتی کو خطرات دو چار ہو جائیں گے، یہ وہ میٹھی گولیاں ہیں جو اپنے عوام کے پریشر سے بچنے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو نیتن یاہو نے مشیروں کو اور وزیروں کو منع کر دیا ہے امریکہ کا دورہ کرنے سے، بڑے غصے میں آ گئے کہ ویٹو دیکھیے کیوں نہیں مجھے کیا؟ آپ یہ بتائیے کہ اس ڈیلیگیشن کے نہ جانے سے امریکہ کا کون سی روٹی ہضم نہیں ہو رہی جناب؟ ان کو کیا فرق پڑے گا؟ بیسیوں ڈیلیگیشن ہر وقت وہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو تفیلیے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر جیوز کی منوپلی ہے، بزنس پہ منوپلی ہے، کانگریس میں منوپلی ہے، سینٹ میں منوپلی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ڈز دیٹ مین دیٹ دیٹ از اے لائسنس ٹو کل؟ نو اٹس ناٹ۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آلویز از سم تھنگ جو نیچر جس کو اسپانسر کر رہی ہوتی ہے۔ اسماعیل ہانیہ جو ہیں، ان کا ایران کا دورہ should never be taken non-seriously. اچھا، there is something to happen. Mind my words. اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، جب آپ بالکل چاروں طرف سے یعنی جکڑ لیے جاتے ہیں، تو پھر ڈو اور ڈائی کی سٹیج آ جاتی ہے، اور جب ڈو اینڈ ڈائی کی سٹیج آتی ہے تو پھر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہ صورتحال حزب اللہ کے لیے اور حماس کے لیے آ گئی، ایران، میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ پیچھے نہیں رہے گا، اور اگر ایران اس جنگ میں شامل ہوا تو اسرائیل کو نانی آ جائے گی یاد۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ گوریلا وارفیئر ہو چاہے کنونشنل وارفیئر ہو، وہ ایران اور ایرانی نیشن از وار ہارڈنڈ۔ انہوں نے 10 سال تک تو جنگ لڑی، آپ کو پتہ ہے عراق کے وار ساتھ۔ سٹیٹ والے جو ہیں وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا۔ تو دوسری بات یہ کہ ان کے جو پاسداران ہیں، ان کے جو بسیج ہیں، بسیج کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں مختصراً۔ بسیج وہ لوگ ہیں جو 18 سال کی عمر میں ملٹری ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کام سے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہاں پر ایک پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ کوئی 55 لاکھ کے قریب ہیں جو مکمل ٹرینڈ اور پورے اسلحوں کے اوپر ان کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک کال پہ 4 گھنٹے کے اندر اندر تمام یہ جو بسیج کے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے سینٹرز کو رپورٹ کر دیتے ہیں۔
تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سٹیج آئے کہ ایران کو کودنا پڑے اس جنگ میں، لیکن اگر یہ ہوا رائٹ، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل بھائی جاتے کہاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر کوئکلی مجھے بریک پر جانا ہے، صرف ون لائنر کہیے گا، کیا ابھی بھی ہمارے وہ اسلامی ممالک سینکشنز لگا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ کہہ کے کہ میں نے ابھی بریک پہ جانا ہے، مطلب مجھے کلوز خوف کرنا زدہ ہے کر دیا ہے. پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے سر. میں نے دیکھیے بات یہ ہے ہاں کہ اگر صرف مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے یس اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلسطین کو بچانا اور اسرائیل سے مقابلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کافی ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ابھی تک یہ ایسے ول کسی میں نظر آ نہیں رہی ہے. دوسرا آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، ایرانی لیڈرز پہلے بہت بڑے بڑے بیان دے رہے تھے، طیب اردوغان بہت بڑے بڑے بیان دے رہے تھے، قطر کی جانب سے جو مذاکرات کی کوشش کی جا رہی تھی وہ سب ختم ہو رہا ہے، اور ابھی بھی جو جنگ بندی آ رہی ہے وہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ سیریس کوششیں نہیں کی جا رہی. قرارداد منظور ہوئی ہے وہ پرماننٹ جنگ بندی کی ہے. نہیں، کوششیں صرف رمضان کے مہینے کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے، رائٹ ایک تو یہ کہ کوئی بھی نہ بولے، رائٹ، اور کوئی یہ کہ دو چار بول پڑے تو ان کو ان کا کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.